آپ غور و فکر کریں اور اپنے دماغ پر زور ڈالیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں، غربت کا سامنا انہیں بھی ہو سکتا ہے، پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا انہیں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی سکھ آپ کو کبھی روڈ پر یا کسی ریلوے اسٹیشن پر یا کسی مندر کے باہر یا کسی درگاہ کے باہر یا کسی بس اسٹینڈ پر یا کسی بھی پبلک پلیس پر کوئی بھی سکھ آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتا؟ عقائد و نظریات کی بات اپنی جگہ ہے، میں بات یہاں پر کوالٹی کی کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جو تعلیمات ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں ہیں، وہ اس پر سختی کے ساتھ قائم ہیں۔ ان کے یہاں اگر داڑھی رکھنے کا چیپٹر ہے تو آپ کو 90% سکھ داڑھی رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے یہاں ٹربن باندھنے کا، موڑاسا جس کو کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کو امامہ کہا جاتا ہے، ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر باندھتے ہیں، لیکن ان کے دھرم میں بھی ٹربن سر پہ باندھا جاتا ہے تو آپ کو 90% سکھ اپنے سروں پر ٹربن باندھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آپ غور و فکر کریں، مسلمانوں میں 90% آپ کو کلین شیو نظر آئیں گے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہروں پر نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں میں 80 سے 90% لوگ آپ کو کلین شیو نظر آئیں گے، امامہ لیس نظر آئیں گے، یا سنت مصطفیٰ کے مطابق جو لباس ہوتا ہے اس کے خلاف آپ کو لباس پہنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلی بات کر لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ سکھوں میں کوئی بھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا؟ آخر ہر ریلوے اسٹیشن پر مسلمان ہی کیوں ملتے ہیں؟ آخر ہر بس اسٹینڈ پر مسلمان خواتین، مسلمان بزرگ، مسلمان بچے ہی سب سے بڑی تعداد میں بھیک مانگتے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں؟ اور سکھوں میں کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے اندر اتحاد، اتفاق ہے، یکجہتی ہے۔ وہ ہندوستان میں بسنے والے، کسی بھی کونے میں بسنے والے سکھ کی توہین کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس کی انسلٹ کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، دیکھا گیا ہے، آپ ریسرچ کریں گے کہ اگر کوئی سکھ کمیونٹی میں پریشان ہوتا ہے یا غربت کا شکار ہوتا ہے تو پوری کمیونٹی مل کر کے اس کا جو معاملہ ہے وہ سنبھالتی ہے اور اس کو غریب سے امیر بنا دیتی ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے، وہ لوگ کیوں پھر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں؟ وہ کیوں اپنی قوم کی انسلٹ، اپنی قوم کی توہین ریلوے اسٹیشنز یا بس اسٹینڈ پر کراتے ہوئے نظر آئیں؟ ان کے اندر درد ہے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، جبکہ مسلمانوں میں ایسا بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہی ہے مسلمانوں کی کہ ہم مزار شریف پر جا کر 5,000 2,000 کی چادر تو چڑھا دیں گے، لیکن ہمارے ہی محلے میں ہمارا مسلم بھائی، ہمارا مومن بھائی اگر وہ معذور ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ معذور ہے، لیکن ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ اگر ہمارے ہی محلے میں، ہمارے ہی پڑوس میں اگر کوئی یتیم ہے رہنے والا، بچہ ہے یا لڑکی ہے، ہم مدد نہیں کرتے۔ ہم ہزاروں روپیہ درگاہوں پر جا کر خرچ کر دیتے ہیں، پیٹیوں میں ڈال دیتے ہیں، چادریں چڑھا دیتے ہیں، جبکہ چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، اس چیز کو میں سمجھتا ہوں جب شرک و بدعت کہا جا رہا تھا تو اس کی حفاظت کرنے والے کا نام اعلیٰ حضرت بابا احمد رضا خان ہے۔ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مزار پر ایک چادر موجود ہو تو دوسری چادر چڑھانے کی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر! لیکن آپ دیکھیں گے مزارات کا حال تو ایک ایک مزار پر 100 چادریں، 200 چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اور وہ چادریں واپس چلی جاتی ہیں دکانداروں کے پاس، پھر بک جاتی ہیں، پھر چڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری کمیونٹی میں
ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مومن بھائی غربت کا شکار ہیں۔ ہم مسجد میں جا کر جب کہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ مسجد میں ٹائلز بھی لگی ہوئی ہے، پتھر بھی لگا ہوا ہے، مسجد کی ساری منزلیں کمپلیٹ ہیں، سب کچھ تیار ہے، اور ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ امام صاحب کو تو 10,000 بھی تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے، اس کے باوجود کچھ سیٹھ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، کچھ ایسے لوگ جو خود کو بڑا امیر و کبیر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں 10,000 20,000 روپیہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پیسہ نہ مسجد میں لگنے کی ضرورت ہے، مسجد کا کام کمپلیٹ ہے، اور نہ ہی امام کو اتنی تنخواہ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ مسجدوں میں پیسہ دیتے ہیں، اور وہ پیسہ حرام خور متولیوں کی اور مساجد اور مدارس کے ظالم صدر اور سیکریٹری ان لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے، ان کے گھر چلتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں 80% مدارس اور مساجد کے جو متولی ہیں، میں بزرگوں کو نکال کے بات کر رہا ہوں، بہت سارے جو بزرگ ہیں ہمارے جنہوں نے مدارس بنائے یا مساجد بنائی، جو ریسپیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو استثناء حاصل ہے اس چیز میں، لیکن اگر میں کامن بات کروں، اکثریت پر اگر بات کی جائے تو 80% مساجد اور مدارس کے جو متولی سیکریٹری صدر ہیں وہ سب حرام خور ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا دلال ہوگا، جو جتنا بڑا حرامی ہوگا، وہ مسجد کا اور مدرسے کا متولی بن کے بیٹھ جائے گا، اور مسجد میں 1 روپیہ نہیں لگائے گا، امام کو تنخواہ بھی نہیں دے گا، لیکن منتھلی انکم مسجد کو ہوتی ہے وہ اپنی جیب میں ڈالتا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے مسجد کے پیسے کو اپنے پاس رکھا کہ بھئی یہ مسجد کا 10 لاکھ یا 5 لاکھ ہے، یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں دیوان جی ہیں، فلاں پردھان جی ہیں، فلاں نیتا جی ہیں، ان کے پاس رکھ دیتے ہیں، یہ مسجد کے پیسے کا خیال رکھیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس مسجد کے پیسے کو سرکولیٹ کیا، اس سے بزنس کیا، کاروبار کیا، اپنے گھر چلائے اور اس پیسے سے پیسہ کمایا۔ تو ایسے حرام خور لوگ آپ کو ملیں گے جو مسجد کا پیسہ، مدرسے کا پیسہ، عیدگاہ کا پیسہ، سمجھ رہے ہیں آپ، رکھتے ہیں اپنے پاس میں۔ تو بات اصل یہ چل رہی تھی کہ ہماری قوم کے ہی لوگ سب سے زیادہ بھیک مانگتے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتے، اپنے مسلم بھائی کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتے۔ سکھ لوگوں میں، سکھ کمیونٹی میں اگر ان کا پڑوسی یا ان کی قوم کا، ان کی سماج کا، کمیونٹی کا بندہ کوئی پریشان ہوتا ہے تو پوری کمیونٹی مل کر اس کی پریشانی کو دور کرتی ہے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ کیسے پریشان ہوگا، اسے کیسے مشکل آئے گی، اس کا نقصان کیسے ہو، یہ آگے بڑھنے سے کیسے رکے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے ہی ہم دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنے غریب، کتنے حقدار ایسے ہیں کہ جو پریشان حال ہیں، جن کے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں بنتا، ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مساجد یا مدارس میں پیسہ خرچ نہ کریں یا عیدگاہ میں پیسہ نہ دیں، دیجئے، لیکن ضرورت دیکھ کر دیجئے۔ اور اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں تو یہ مطالبہ کیجئے متولی سے کہ امام کو پھر 5 یا 8 ہزار نہیں، 20 سے 25 30 ہزار روپیہ تنخواہ دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی متولی یہ کہے کہ امام صاحب کو اتنا پیسہ دینے کی ضرورت کیا ہے، تو اس متولی سے کہیے کہ کیا تو اپنا گھر 10,000 میں یا 5,000 میں چلا سکتا ہے؟ یقیناً جواب ہوگا اس کا، نہیں چلا سکتا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک امام نے تنگ دستی سے پریشان ہو کر متولی اور صدر سیکریٹری ان سب کا ظلم و ستم سے جب دوچار ہوا تو موت کو گلے لگا لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ ارے تم عام لوگوں کے لیے کیا کرو گے؟ تم سکھوں کی طرح کیا کرو گے؟ تم تو اپنی قوم کے رہبر، جو تمہاری قوم کے رہنما ہے، جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، جو تمہاری مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جو تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جو تمہارے بچے پیدا ہونے پر اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، تمہارے گھر میں میت ہو جائے تو پہلے دن سے لے کر 40ویں تک قرآن پڑھنے والا امام ہوتا ہے، قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنے والا امام ہوتا ہے، تمہارا کوئی کام امام کے بغیر نہیں چلتا، تم اس امام کو تنخواہ نہیں دے پاتے، تم اس امام کے اخراجات کی پرواہ نہیں کرتے، تو تم پر بتائیے اللہ کی رحمت کیسے برسے گی، اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جو مسلم ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہماری کمیونٹی میں غریب ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی ہمیں خبر رکھنا چاہیے۔ آپ
اگر مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو یقیناً پھر آپ کو دوسرے ایمان والے کی تکلیف کو تکلیف سمجھنا چاہیے، آپ کو دوسرے کی پریشانی سے پریشانی ہونا چاہیے، دوسرے کی پریشانی سے خوشی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات اور یہاں پر کہتا چلوں، اسلام میں جو زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پھر میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی مسلمان دنیا میں غریب نہیں رہ سکتا۔ لیکن نہیں، عمل ہی نہیں ہے۔ 50% تو لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو ان کی زکوٰۃ حقداروں تک پہنچ نہیں رہی ہے۔ میں معذرت چاہوں گا علماء اکرام سے، معذرت چاہوں گا اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ آج کل مدرسوں کی ایک بہت بڑی تعداد ذاتی بزنس کاروبار کے لیے بھی بنائی جا رہی ہے۔ لوگ حقداروں کا حق چھین لیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ غریب کا حق تھا، جو زکوٰۃ پڑوسی کا حق تھا، جو زکوٰۃ رشتہ دار کا حق تھا، وہ زکوٰۃ آج اپنے مفاد کی خاطر مدرسے بنانے والے، مدرسے کا بورڈ لگانے والے، تعلیم کے نام پر زیرو اور مدرسے کے نام پر انہوں نے چندے کیے، زکوٰۃ اکٹھا کی اور خود کھا گئے۔ پڑوس میں غریب تڑپتا رہا، رشتہ داروں میں غریب بہن، غریب پھوپھی یا غریب رشتہ دار پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے، لیکن ان کی زکوٰۃ چندہ خور لوگ اڑا کر لے گئے۔ آج میں یہ بات کہوں تو بے جا نہ ہوگی، مدارس اسلامیہ کی آج بھرمار ہے، اور مدارس اسلامیہ دین کا ستون ہے، لیکن اس کی آڑ میں یہ ایک دھندا بھی کیا جا رہا ہے کہ جسے دیکھو وہ مدرسہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، نہ اسے تعلیم سے سروکار ہے، نہ اسے بچوں کی تربیت سے سروکار ہے، بس اس کا یہ مشن رہتا ہے کہ سال بھر میں اتنا چندہ آ جائے، 5 لاکھ اکٹھا ہو جائے، 10 لاکھ اکٹھا ہو جائے، 20 لاکھ اکٹھا ہو جائے، پھر وہ پورے سال بیٹھ کر اپنے بچوں کو بہترین اسکول کالجز میں تعلیم دلاتا ہے، کاروں میں گھومتا ہے، عیش کرتا ہے، غریبوں کا حق کھا کر، غریبوں کا حق چھین کر۔ شرم آنا چاہیے، غیرت آنا چاہیے۔ ایسے مدارس اسلامیہ ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ نظام ہے تعلیم کا، جہاں پر ایک نظام کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں پر اخراجات ہیں، بچے باہر کے رہتے ہیں، ان کے کھانے کا معاملہ ہے، ان کی رہائش کا معاملہ ہے، تو وہاں پر آپ دیجئے، میں انکار نہیں کرتا۔ لیکن آج 50% سے بھی زائد لوگ مدرسوں کو بھی دھندا بنا گئے، اور مدرسوں کے نام پہ غریبوں کا حق جو زکوٰۃ تھی اس کو کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو آج ہماری کمیونٹی میں، ہماری مسلم قوم کے اندر آپ کو لوگ سڑکوں پر، بازاروں میں، مارکیٹ میں، ریلوے اسٹیشنز پر، بس اسٹینڈ پر آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ بوڑھی بوڑھی خواتین، بوڑھی مائیں، بوڑھے باپ، اللہ اکبر، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے پرواہ کی کہ آخر یہ حالات بدلیں گے کیسے؟ آخر یہ حالات ایسے کیوں ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے لوگ، بوڑھی مسلم خاتون آج کل بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشنز پر بھیک مانگ رہی ہیں؟ سب سے زیادہ مسلمان بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ جو حقدار تھے ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، مسجد مدرسے کے متولی کھا جاتے ہیں، اور ہمارا خود کا ذاتی عمل یہ ہے کہ ہم واہواہی کے لیے لاکھوں روپیہ اڑا دیں گے، 50,000 میں آگ لگا دیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار یا اپنے کسی غریب مسلم بھائی کی مدد نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اندر جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان تم تو وہ قوم ہو کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کو اگر پریشانی ہوتی تھی تو تجھے وہ پریشانی محسوس ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل الٹا ہے۔ آج کل پریشانی محسوس ہونا چھوڑیے، آج مسلم پڑوسی اپنے مسلم پڑوسی کی پریشانی سے خوش ہوتا ہے، اور رات دن یہ حساب لگاتا ہے کہ میرا مسلم جو پڑوسی ہے، میرا جو رشتہ دار ہے، یہ کیسے ناکام ہو، یہ کیسے پریشان ہو، اسے کیسے مشکل آئے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے ہی لوگوں کی پریشانیوں پر خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی لوگوں کی پریشانیوں کو پریشانی نہ سمجھ کر اس پر ٹھٹے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کریم کو؟ کیا جواب دو گے میدان محشر اپنے رب کو؟ آج ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اور سکھ کمیونٹی کی اس ادا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارے یہ ادا تو ہماری تھی،
یہ تو ہمارا طریقہ تھا، یہ تو ہمارا اصول اور ہمارا رول تھا کہ پوری قوم کے اندر، پوری کمیونٹی کے اندر اگر کسی کو پریشانی کا سامنا ہو تو اس کی پریشانی کو حل کیا جائے، اور زکوٰۃ بھی دی جائے، صدقہ بھی دیا جائے، اور ان چیزوں کے علاوہ بھی مدد کی جائے۔ لیکن نہیں، یہ ہمارے اندر سے جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں، میں فلاں سے بڑا کہلانے لگوں، فلاں مجھ سے آگے نہ نکل جائے، فلاں میرے سامنے ہمیشہ کمزور رہنا چاہیے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ غریب ہی رہنا چاہیے، کوئی پریشان ہے تو وہ پریشان ہی رہنا چاہیے۔ مسلمانوں، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے نظریات کو بدلو۔ اور ہم نے ایک اور چیز دیکھی، آج کل شادیاں ہوتی ہیں، الٹا معاملہ ہے۔ جب کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 100-200 روپے کے فروٹس لیے، پھل لیے پہنچ گئے۔ اچھا جی، جبکہ اس وقت اسپتال میں جو ایڈمٹ ہے اس کو پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ پریشانی کسی کو بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی کی اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے تو پہلے سے اس کا انتظام تو نہیں ہوتا نا، کہ اگر میرا ایکسیڈنٹ ہوگا تو میں 2 لاکھ روپے نکال کے رکھ دوں یا 10 لاکھ نکال کے رکھ دوں، یا میں انتظام کر کے چلوں۔ آج کل معاشی معاملات کا، معاشی حالات کا اور فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے اکثر لوگوں کو، تو کون رکھ پاتا ہے؟ لیکن جب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو ہم 100-200 روپے کے پھل لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کے یہاں شادی ہو تو شادی کے لیے تو 1 سال پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، کھانے کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، سامان جہیز کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ساری چیزوں کی تیاری ہوتی ہے۔ تو پھر ہم وہاں کیا کرتے ہیں؟ جتنا امیر آدمی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا لفافہ دیتے ہیں، 10,000 کا لفافہ، 20,000 کا لفافہ، 15,000 کا لفافہ۔ اور جتنا غریب ہوتا، آدمی غریب ہوتا ہے، تو پھر لفافہ ہمارا چھوٹا ہو جاتا ہے، 200 روپے کا لفافہ، 500 روپے کا لفافہ، 100 روپے کا لفافہ۔ یعنی ہم اگر کسی کو دیتے بھی ہیں تو ہماری نیت وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ نیتا جی یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے یہاں سے 10,000 کا لفافہ آیا تھا، بس ہماری گنتی ہو جانا چاہیے کہ فلاں صاحب نے 5,000 کا لفافہ دیا تھا۔ ارے بے وقوفو، گدھو، شرم کرو! اگر تم کسی امیر کے یہاں لفافہ شادی میں نہیں دو گے تو اس کی شادی نہیں رک جائے گی، وہ تمہارے لفافے کے بغیر بھی شادی کر لے گا، چونکہ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، اس نے انتظام کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی غریب کے یہاں اگر تم نہیں کرو گے مدد تو شاید ممکن ہے کہ بارات والے دن کھانے میں کمی پڑ جائے، بارات والے دن مسالے وہ نہ خرید سکے، ہو سکتا ہے کھانا کم پڑ جائے، چونکہ آج کل بارات کے نام پر بھی ڈانکا ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لڑکی لینے نہیں جا رہے ہیں، بارات لے کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ لڑکی والے کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، اپوزٹ ہے، کہ جہاں ہمیں پیسہ دینا چاہیے وہاں ہم نہیں دیتے۔ اگر اللہ کی رضا مقصد ہو، اللہ کے رسول کی خوشنودی مقصد ہو، تو پھر ہم امیر کے یہاں 10-20 ہزار کا لفافہ دیں یا نہیں دیں۔ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو پھر غریب کی شادی میں لفافہ دو، غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد کرو۔ اور سنیے، آپ شادی میں پیسہ دیں یا نہ دیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ یہ طریقہ بنائیں کہ جب کوئی ہمارا عزیز یا ہمارا رشتہ دار ہاسپٹلائز ہو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، تو پھر اس موقع پر ہم ان کو پیسہ دیں، اس موقع پر ہم ان کو لفافہ دیں۔ یہ رسم بنائیے۔ خوشی میں پیسہ دینے کا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، آپ دو گے تب بھی کام چل جائے گا، نہ دو گے تب بھی کام چل جائے گا۔ لیکن اگر ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے کہ وہ غیرت کی وجہ سے کسی رشتہ دار سے نہ کہہ سکے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے نہ کہہ سکے، غربت میں وہ گھرا ہوا ہے، رسوائی کی وجہ سے نہ کہہ سکے، اور اس کو دوائیوں کی کمی پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ اچھا علاج نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا غریب رشتہ دار اپنی جان کو ہار دے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اپنے نظریات بدلو، اپنی سوچ بدلو، اور ہمیشہ کوئی بھی کام کرو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصد بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اچھے کام کرو۔ اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مسلم بھائی، مسلم خواتین، مسلم بزرگ چوراہوں پر، مارکیٹ میں، بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشنز پر یا پبلک پلیس میں بھیک مانگتے ہوئے نظر نہ آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوس میں، اپنی رشتہ داریوں میں
جہاں تک بھی آپ کی نظر پہنچے جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی مدد کریں، ان کو دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔